بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف کے سبق نمبر 12 کے ساتھ آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے علم الصرف کے اندر لام تاکید بانون ثقیلہ اور لام تاکید بانون خفیفہ کے متعلق پڑھا تھا، اس کو کس طرح بنایا جائے گا اور کیا کچھ تبدیلی صیغوں کے اندر ہوتی ہے لام تاکید بانون ثقیلہ کے اندر اور لام تاکید بانون خفیفہ میں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ لام تاکید بانون ثقیلہ یا لام تاکید بانون خفیفہ کی وجہ سے مضارع کے معنی کے اندر کیا تبدیل ہوتی ہے، تاکید کے معنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے، سبق نمبر 11 ہم نے اب تک پڑھا تھا، سبق نمبر 12 ہے، اور اس سبق نمبر 12 کے اندر ہم فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ اور فعل امر حاضر معروف کے معنی اور کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کیا فائدے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی اسکرین پر چلتے ہیں اور جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امر حاضر معروف کیا ہے۔ یہ ہم اپنی اسکرین پر آ گئے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف کی فصل نمبر 5 علم الصرف کی صفحہ نمبر 25 ہے، فصل نمبر 5 امر کی گردان۔ یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے امر کی گردان موجود ہے۔ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل۔ اگر آپ غور کریں تو امر کی گردان کے اندر جو حاضر کے صیغے ہیں، چاہے وہ مذکر حاضر کے صیغے ہیں یا مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، ان صیغوں کے درمیان اور وہ صیغے جو غائب کے ہیں ان کے درمیان آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے میں نے واحد مذکر حاضر جو افعل ہے یہ آپ کے سامنے میں نے یہ دکھا رہا ہوں، اور اس سے پہلے جو جمع مؤنث غائب ہے لیفعلنا، یا اوپر چلے جائیے لتفعل، اس میں ایک بہت بنیادی واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو غائب کے صیغے ہیں ان کے شروع میں لام مکسور ہے، اور اگر ہم امر حاضر کی طرف آتے ہیں، واحد مذکر حاضر کی طرف یعنی آتے ہیں، تو وہاں لام نظر نہیں آ رہا، نہ افعل میں نظر آیا، نہ افعلا میں ہے، نہ افعلو میں ہے، نہ افعلی، نہ افعلا، نہ افعلنا۔ یہ جو 6 صیغے ہیں حاضر کے، ان 6 کے 6 صیغوں کے شروع میں لام نہیں ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ امر کا غائب کا صیغہ ہو یا امر کا حاضر کا صیغہ ہو تو اس میں تھوڑا سا بنیادی فرق نظر آ رہا ہے۔ اب اس فرق کو ہم قاعدہ پڑھتے ہیں اور قاعدہ پڑھنے کے اندر ہم جا کر اس فرق کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر معروف کو مضارع معروف سے، اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے۔ یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ امر غائب معروف یعنی لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، یہ جو 6 صیغے ہیں، دیکھیے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، یہ 6 صیغے جو ہیں جو امر کے غائب معروف کے ہیں، یہ مضارع غائب معروف سے بنیں گے۔ امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، یعنی لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، یہ 6 صیغے دیکھ لیجئے۔ صرف وہ آپ کو پتہ ہے مجہول اور معروف کا فرق ہے، لیفعل ہے یہاں لیفعل ہے، لیفعلا، لیفعلا، لیفعلو، لیفعلو، لتفعل، لتفعل۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہے اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے۔ یعنی امر متکلم معروف کیا ہے؟ لافعل، اور مضارع متکلم معروف کیا ہے؟ افعل۔ امر متکلم مجہول کیا ہے؟ لافعل، اور مضارع متکلم مجہول افعل۔
ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دو. جیسے ہم نے بتایا کہ لیفعل، لام مکسور جو شروع میں لگا دیا گیا، اور آخر سے ساکن کر دو، وہ جو جزم آخر میں آ جائے گا. اور اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دو. جیسے لیفعلا کے آخر میں یفعلانی تھا، لیفعلا ہو گیا. نون جمع مؤنث، چونکہ آپ پیچھے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ نون جمع مؤنث جو ہے وہ ہم نے لام تاکید بانون ثقیلہ اور لام تاکید بانون خفیفہ کے اندر بھی یہ پڑھا تھا کہ نون جمع مؤنث اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا. اور یہ سارا معاملہ کیا جائے گا اگر حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت آخر میں ہو تو اس کا آگے یہ بتا رہے ہیں، وہ ہم آگے کرتے ہیں. جیسے یضرب سے لیضرب، اور یضرب سے لیضرب، اور تضرب سے لتضرب، اور اضرب سے لاضرب، اور اضرب سے لاضرب، اور یضربانی سے لیضربا، اور یضربنا سے لیضربنا. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. جیسے یدعو سے لیدعو، اور یرمی سے لیرمی، اور یخشا سے لیخشا. یہ ساری ضابطے جاری کرنے کے بعد آخر میں اگر حرف علت بچتا ہے تو حرف علت کو بھی گرا دیا جائے گا. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ایک بہت بنیادی فرق نظر آ رہا ہے امر حاضر معروف کے صیغوں کے اندر اور امر غائب کے صیغوں کے اندر. تو میں نے آپ کو بتایا تھا واضح فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ غائب معروف کے صیغوں کے اندر یا متکلم کے صیغوں کے اندر آپ کو لام مکسور شروع میں نظر آ رہا ہے. وہ 6 صیغے جو مضارع کے حاضر کے صیغے ہیں ان 6 صیغوں کے شروع میں نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے ہیں امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گراتے ہیں. جیسے ہم ایک بنا لیتے ہیں، جو افعال یہاں تھا اس کو ہم تفعالو سے بناتے ہیں، تفعالو تھا تو ہم نے تا علامت مضارع شروع میں گرا دی. پہلا حرف ساکن ہے، جی بالکل ساکن ہے، فا ہے اور وہ ساکن ہے. اگر پہلا متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو، یہ تو بالکل آسان ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور یہ ہوتے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب میں. اگر حرف علت نہ ہو جیسے تعلم سے علم، لیکن اب تا کو ہم نے گرایا تو عین متحرک تھا، ہم نے صرف آخر میں جزم دے دیا تو تعلم سے علم سیدھا سیدھا بن گیا، تضع سے ضع بن گیا. اچھا یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ مثال واوی جو علم الصرف کے اندر وہ صیغے کے جن کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے تو ان میں بھی یہ صورت اکثر ہو جاتی ہے. اچھا جی، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو آخر میں. جیسے تقی سے قی، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک حرف کا امر حاضر کا صیغہ بن جائے گا، تقی سے قی. اصل میں یہ وقع یقی سے بنا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ مثال واوی ہے، یعنی واو کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہے، تو اس سے جب مضارع بنتا ہے تو وہ وقع سے بنے گا تقی، یقی تقی. اب جب تقی بنا تو تا ہم نے گرایا تو پہلے حرف کیا تھا؟ متحرک تھا، اور ہم نے کہا تھا جب متحرک ہو تو اس کے شروع میں کچھ بھی نہیں تبدیلی کرنی، اور آخر میں حرف علت بھی تھا تو حرف علت بھی گرا دیا، اور شروع میں کچھ لگایا بھی نہیں تو تقی سے صرف قی بن گیا. اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے، جیسے میں نے مثال دی یفعلو کو ہم نے تفعلو کو تا کو ہم نے گرایا تو فا کلمے کے اوپر سکون ہے، تو عین کلمے کو دیکھو، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو. اب عین کلمہ کیا ہے؟ تفعلو کے اندر عین کلمہ عینی اتفاق سے، تضربو کے اندر را ہے، تفتحو کے اندر تا ہے. تو اگر ہم دیکھیں عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو پھر حمزہ وصلی مکسور شروع میں لگا دیا جائے گا. یعنی تفعلو کو ہم نے دیکھا تو حمزہ عین کلمہ جو ہے وہ عین جو ہے وہ مفتوح ہے، اور مفتوح کی وجہ سے بھی شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگے گا. اور اگر حمزہ عین کلمہ جو ہے وہ مکسور ہو، جیسے یضربو کے اندر ہوتا ہے را مکسور ہے، تو ہم اس صورت میں بھی حمزہ وصلی مکسور لگائیں گے. اگر حرف علت نہ ہو جیسے تسمعو سے اسمع اور تضربو سے اضرب، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا. اگر عین کلمہ مضموم ہے اس صورت کے اندر کہ جب ہم نے علامت مضارع کو گرایا، لیکن علامت مضارع کو گرانے کے بعد پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے شروع میں کوئی حرکت نہیں ہے، پھر عین کلمہ ہم نے دیکھا تو اگر عین کلمہ مضموم ہے جیسے اس کی نصر ینصرو سے، اگر تنصرو سے ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے جب تا کو گرایا تو نون کے اوپر جزم ہے،
لیکن ہم نے عین کلمے کو دیکھا وہ صاد ہے، صاد کے اوپر ضمہ ہے، تو اب حمزہ وصلی مضموم شروع میں لگا دو اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تنصر سے انصر۔ اب صرف ہمارے پاس یہ چیز رہ گئی کہ اگر ہم علامت مضارع کو گرانے کے بعد پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اور ساکن ہونے کے بعد ہم نے عین کلمے کو دیکھا، اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور تھا تو ہم نے شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگایا ہے، اور اگر عین کلمہ مضموم تھا تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگایا ہے۔ لیکن اگر ایسا کرنے کے اندر آخر میں حرف علت بھی آ رہا ہے تو حرف علت آ رہا ہے تو سیدھا صحیح ہوگا کہ حرف علت کو گرا دیا جائے گا، چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تدعو سے ادعو۔ یہ امر کا مکمل طریقہ ہے امر بنانے کا۔ ہم لیفعل، لیفعلا، لیفعلو اس کو بھی اسی طرح بنا لیں گے، اور افعل، افعلا، افعلو اس کو بھی۔ اتنی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ امر کو بنایا جاتا ہے فعل مضارع سے، اور فعل مضارع میں معروف سے معروف امر بنایا جائے گا، مجہول سے مجہول بنایا جائے گا، اور امر غائب معروف وہ مضارع غائب معروف سے امر غائب معروف، اور مضارع حاضر سے امر حاضر۔ اور 6 صیغے جو حاضر کے ہیں اس کے ضابطے کے اندر اور غائب کے صیغوں کے ضابطے کے اندر فرق ہے، جس کو ہم نے یہاں پڑھ لیا، اور امید ہے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال رہ جاتا ہے، کوئی بات الجھن رہ جاتی ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو کمنٹس کر کے آپ اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ کمنٹس میں جواب دے دیا جائے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔